پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں قوم کے نو نہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان کا عنوان ہے شام کا پہلا سفر، بری باتوں سے نفرت، تجارت کا پہلا سفر۔ ایک دفعہ ابو طالب اپنا تجارتی سامان لے کر شام جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ راستے میں بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب اپنا کام جلد ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ اس کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سلسلے میں بلا کھٹ کے شام جاتے رہے ہیں۔ بری باتوں سے نفرت۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس حالت میں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شرمیلے اور نیک تھے، اکثر خاموش رہتے تھے اور ہر قسم کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ تماشوں اور میلوں ٹھیلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بت پرستی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا سمجھتے تھے اور آپس کی لڑائیوں سے بھی دور رہتے تھے۔ ایک دفعہ قریش اور ایک دوسرے قبیلے قیس اعلان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، اسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اپنے چچاؤں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے تھے وہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں شوخی اور ضد نام کو بھی نہ تھی۔ سیرت طیبہ کے سلسلے میں قوم کے نو نہالوں کے لیے سیرت طیبہ کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے عنوانات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ، صادق اور آمین۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کام برابر جاری رکھا اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر شام اور یمن وغیرہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے سچے، وعدے کے پکے، لین دین کے کھرے اور نیت کے نیک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نفع ہوا۔ مظلوموں کی حمایت کا معاہدہ۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا۔ جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمے تھی، لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار عاصم بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لے لیا اور اس کو قیمت ادا نہ کی۔ سوداگر نے قریبی پہاڑ پر چڑھ کر اس ظلم کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر کا یا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے عاص بن وائل سے سوداگر کا سامان واپس لے کر دیا۔ اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کی تھی۔ صادق اور امین۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزمرہ کی زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور انصاف پسندی کا ایسا ثبوت دیا کہ قریش کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچا اور امین ایماندار کہہ کر پکارنے لگے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بلا کھٹکے اپنا روپیہ تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنا روپیہ، پیسہ، زیور اور دوسری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ جب وہ طلب کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جوں کی توں واپس کر دیتے تھے۔